بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو رزق میں برکت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک سورت کی فضیلت بیان کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ایسے حضرات جو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نیچے بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کل ہر شخص رزق میں برکت کا رونا روتا ہے اور کہتا ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے اور بہت مشکل سے گزر اوقات ہوتا ہے۔ ایک مہینہ کا بجٹ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، مہنگائی کا دور ہے۔ ناظرین، یہ کچھ تو ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہمیں رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یا پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا رزق حلال نہیں ہوتا اور پھر وہ جب حرام کا رزق ہوتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں ہم اپنے اعمال درست کریں، گناہوں سے بچیں، نماز 5 وقت کی پابندی سے ادا کریں اور رزق حلال کمانے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ تنگی رزق میں جو آپ کہتے ہیں کہ تنگی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور رزق میں برکت ہی برکت ہوگی۔ تو ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جو قرآن و حدیث سے وظائف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہوتی ہے، اس پہ ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے، اس کو آزمانا نہیں چاہیے۔ جیسا کہ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رزق میں برکت کے متعلق، تو اس کو آپ پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ آزمائش کی خاطر نہیں کرنا اس کو کہ ہم آزمائے تو صحیح، اس کو نہیں۔ آزمانا اس کی بات کو ہوتا ہے جس کی بات پہ کوئی شک ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بالکل حق اور سچ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمیشہ کے لیے حق اور سچ ہی ہے۔ تو اس وظیفہ کو پورے یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ نماز 5 ٹائم پڑھیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ 5 ٹائم نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں جا سکتا، جو جہاں کہیں بھی ہے، سفر میں ہے، دکان میں ہے، فیکٹری میں ہے، دفتر میں ہے، گھر میں ہے، تو نماز ضرور پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں۔ اگر ایک وقت میں نماز نہیں پڑھ سکا، کوئی مجبوری ہے، تو دوسرے وقت میں اس کی قضا کر لے، ہاں جی، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص سورۃ القلم یعنی نون والقلم وما یسطرون، پارہ نمبر 29 کی یہ ایک سورت ہے، آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ یہ پوری سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا وہ کبھی بھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوگا۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والا کبھی بھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوگا، اس کے رزق میں برکت ہی برکت ہوگی۔ تو آپ نے اس کو روزانہ تلاوت کرنا ہے۔ اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور پھر آپ نے روزانہ اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے 2 رکوع ہیں اور یہ کوئی زیادہ وقت کا وظیفہ نہیں ہے۔ جب آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کا بہترین رزلٹ پائیں گے۔ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ وظیفہ کے کرنے کا وقت کوئی بھی مقرر نہیں ہے، آپ 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت یہ سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن کرنی روزانہ ہے۔ حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق آپ روزانہ اس کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پورا یقین ہے کہ رزق میں ضرور برکت ہوگی اور آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔